فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آج ہم نے 5 آیات کی انشاءاللہ تلاوت کی ہے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 142 سے سٹارٹ ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعهم، اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ وہ لوگ جھوٹے بہانے بناتے ہیں، جب جہاد کی باری آتی ہے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر غلط قسم کے جھوٹی تعویلیں کرتے ہیں، میرے گھر پر فلاں مسئلہ ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں، یا پھر اس طرح سے کہ ان کے سامنے شو یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی تمہاری طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن جب کفار سے ملتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی اندر کی خبریں وہاں سے نکلوا کر کفار تک پہنچا دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے، تو وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب یہ گرامیٹیکلی سمجھ لیں، 2 مرتبہ یہاں پر یخادعون کا لفظ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ آیا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ گرامر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، جسے انگریزی میں آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ وہ کام جو جاری ہو رہا ہو، لیکن اس میں بھی فیصلہ نہ کر سکے ہم لوگ کہ کون سی پارٹی جیتے گی۔ جیسے کہ رسہ کشی ہو رہی ہے، دونوں طرف رسہ کو کھینچا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں فیصلہ کر سکتے ہم کہ کون سی ٹیم جیتنے والی ہے۔ ہاں، مستقبل میں ضرور پتہ چل جاتا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ٹیم جیتے گی یا وہ ٹیم جیتے گی۔ تو منافقین کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دوسری مرتبہ خَادِعُهُمْ کا لفظ آیا ہے، یہ ثلاثی مجرد کا اسم فاعل ہے، اس میں زور اور تاکید کے معنی میں آتا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یقیناً اللہ ان کو دھوکہ دے گا، کہ یہ جتنی مرضی اپنی طرف سے کوششیں کر لیں، ہیلے بہانے کر لیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ہی جال کے اندر، اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے کے اندر یقیناً گرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ اب یہ کن کا بیان ہو رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں، کہ منافق وہ لوگ تھے جن کے اوپر نماز پڑھنا انتہائی مشکل اور بھاری کام تھا، خاص کر فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا تو ان کے لیے بہت ہی بڑا کام تھا، کہ اب نیند سے اٹھ کر جانا پڑے گا، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، سونے کے معاملات ہیں، تو ہمیں اپنی نیند قربان کر کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد جانا پڑے گا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ جب کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی مسلمان گنا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کسی منافق کی بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ عام نماز چھوڑنا تو بعد کی بات ہے، وہ لوگ جماعت کی نماز کو بھی چھوڑنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے زمانے میں اگر آپ آج نظر دوڑا کر دیکھیں تو زیادہ تر میجورٹی مسلمان نماز کو پڑھتے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں پڑھتے۔ اور ظلم یہ ہے کہ شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے، حالانکہ نماز چھوڑنا ان تمام کاموں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ اپنے محلے کے اندر نظر دوڑائیں تو تقریباً ہر دوسری گلی کے اندر آپ کو مسجد ضرور مل جائے گی،
لیکن اس کے اندر نمازی 1 صف 1.5 صف یا 2 صف کی تعداد میں آپ کو نمازی ملیں گے، وہی جو نارمل روٹین میں جا رہے ہیں۔ باقی عوام کہاں پر ہے؟ بازاروں کے اندر مصروف ہے، کوئی اپنے موبائل کے ساتھ انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی سکرین کو گھسی جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نماز کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میجورٹی تعداد نماز کو پڑھتی ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پہلے بھی آپ کو بار بار سنا چکا ہوں، کہ آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے۔ اور جو شخص اذان کی آواز سنے اور بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہ جائے، یعنی کہ وہیں پر ہی پڑھ لے، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، جہاں پر بھی وہ ہے وہیں پر پڑھ لے، تو اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ پڑھ بھی رہا ہے تو وہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب عام طور پر آپ اپنے نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ہم لوگ اتنے سست ہیں کہ وہیں پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب اس کے متعلق بھی امام جو تفسیر ہے، تشریح لوگوں نے کی ہے، علماء نے، وہ اس طرح سے ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قبول ہو جائے گی، ٹوٹل 0 نہیں ہوگا، لیکن اس طرح سے ہے کہ ایک بندے نے ایک کام کیا اور اس کو 1 لاکھ روپیہ ملا، دوسرے بندے نے وہی کام کیا، اس کو 100 روپیہ ملا۔ اب 100 کا اور 1 لاکھ کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز اذان کی آواز سنی اور وہ نماز پڑھنے نہیں گیا، تو گویا کہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ اس بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ 2 گلیاں 3 گلیاں چھوڑ کر مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے اور وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز کو چھوڑ دے، جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو، کہ جتنا صدمہ اسے اس حالت میں ہوتا ہے، نماز کو چھوڑ دینے کا اتنا بڑا صدمہ اسے ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، وہ جا رہی ہے، تیسری آ رہی ہے۔ عام طور پر جو معاشرے ہمارا ہے اس کے اندر کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو وقت پر نہ پڑھے قضا کر دے، یہ پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس کے بعد اگلی نماز کے ساتھ اسے ملا کر پڑھ لے، لیکن اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ 1 حقب جہنم کے اندر جلایا جائے گا، اور 1 حقب کی مقدار 80 سال کی ہوتی ہے، اور 1 سال 360 دن کا ہوتا ہے، اور 1 دن قیامت کے دن دنیا کے لحاظ سے 1000 سال کا ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو کیلکولیشن کریں تو یہ 2,88,00,000 سال بنتے ہیں ایک نماز کے بدلے، گویا کہ اس نے بعد میں پڑھ لی۔ اور میں کریکشن کروا دوں، یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، وہاں پر غلطی سے میں 50,000 کا ڈیجٹ بول گیا تھا، 50,000 کا ڈیجٹ نہیں ہے، میں اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرتا ہوں، 2,88,00,000 سال بنتے ہیں ایک نماز کو قضا کرنے کی سزا۔ ایک اور حدیث ہے، آخری حدیث، اس کے بعد ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اسے 5 طرح سے اعزاز و اکرام دیتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ سارے کے ساری عوام اسی چکروں میں لگی ہوئی ہے، اپنے سینئرز کی باتیں بھی سنتے ہیں، اپنے مالکان کی باتیں سنتے ہیں، کوئی بیچارہ مزدور ہے تو اس کی باتیں سنتے ہیں مالکان کی، صرف اس لیے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہو، میرے رزق کے اندر کشادگی ہو، صرف اس لیے۔ تو پہلا انعام یہ ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوسرا انعام اس کا یہ ہے کہ اس سے قبر کا عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور قرآن کے اندر یہ بڑے واضح طور پر موجود ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ چوتھا انعام اس کا یہ ہے کہ وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، اور پانچواں انعام یہ ہے کہ وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، اس کو 15 طریقوں سے عذاب دیا جائے گا۔ 5 طریقے وہ ہیں جو دنیا کے اندر، 3 طریقے وہ ہیں جب اس کی موت ہونے لگے گی وہ ہیں، 3 طریقے وہ ہیں کہ جب اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا اس وقت، اور 3 طریقوں سے اس کو قبر سے اٹھانے کے بعد عذاب دیا جائے گا۔ 5 طریقے جو دنیا میں ہیں وہ پہلا یہ ہے
کہ اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا دنیا کا عذاب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ چوتھا دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ پانچواں دنیا کا عذاب یہ ہے اس کے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی کام کرے گا کوئی بدلہ نہیں، کہ جب نماز جیسی وہ چیز کو نہیں کر رہا تو اور اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ 5 دنیا کے عذاب ہیں۔ 3 عذاب جو اسے موت کے وقت دیے جائیں گے وہ گن لیں۔ پہلا یہ ہے کہ ذلت کی حالت میں اسے موت آئے گی۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ جب اسے موت آئے گی تو بھوک کی حالت میں موت آئے گی۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو شدت کی پیاس کی صورت میں اسے موت آئے گی، کہ اگر وہ سمندر کا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ 3 عذاب اس کو موت کے وقت کے ہیں۔ 3 عذاب جو قبر میں اتارے جانے کے بعد ہوں گے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھسیڑ دی جائیں گی۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سانپ کو مسلط کیا جائے گا جس کی آنکھیں آگ کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اس کے ناخن تانبے کے اور لوہے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اتنے لمبے کہ اگر 1 مہینے کی یا غالباً 1 سال کی مسافت کی جائے پھر اس کے ناخن ختم ہوں گے۔ اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور اس سے کہے گا، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی۔ وہ سانپ اس شخص سے کہے گا کہ میرے اللہ نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک تمہیں ماروں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر سے لے کر عصر تک تمہیں ماروں، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تمہیں عصر سے مغرب تک ماروں، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تمہیں مغرب سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تمہیں فجر تک مارے جاؤں۔ اور جب وہ سانپ اس شخص کو 1 مرتبہ مارے گا تو وہ مردہ زمین میں 70 ہاتھ نیچے دھنس جائے گا۔ تو یہ 3 عذاب اس کے قبر کے اندر ہیں۔ 3 عذاب وہ ہے جو اس کو قبر سے اٹھانے کے بعد دیے جائیں گے۔ اس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب انتہائی سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اس شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال وہ ہے جو نماز کو چھوڑنے کے متعلق ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ وقت کم ہے، عرض نہیں کر سکتا۔ آپ اگر احادیث کی کتابوں کو اٹھائیں تو نماز کو پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے، اور نماز کو چھوڑ دینے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اب میری اس گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کر لے کہ یہ ہمیں سخت احادیث سنا کر ہمارے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے بالکل نہیں پتا کہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ ہر بندے کو اپنا پتا ہے کہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ میں کسی کو ہاتھ پکڑ کر صف کے اوپر کھڑا بھی نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کو اپنا حساب کتاب پتا ہے۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص سے کوئی یہ کہہ دینا، جو کہ شخص معتبر ہو، قابل اعتماد ہو، کہ یار فلاں رستے سے مت گزرنا، اگر تم فلاں رستے سے رات کے وقت گزرو گے تو وہاں پر ڈاکو تمہیں لوٹ لیں گے، تو کون ہے وہ بہادر جو اس سے گزر گئے؟ کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ رات کو چھوڑو، دن سے کوئی گزرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ مجھے لوٹ بھی لیں گے اور قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے سچے ہیں۔ ان کے ارشادات، ان کے حکموں کو ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، ان کے حکموں کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں، یہ ہر بندے کو بڑے اچھے سے معلوم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یراؤن الناس، اور وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں۔ منافق لوگ ہیں، نہیں پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا یہ منافق ہے، یہ کافر بندہ ہے، اس لیے وہ دکھاوے کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پتہ نہیں کافر ہے، منافق ہے، ہم قانونی طور پر ان کے ساتھ شمار کیے جائیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ کسی نے دیکھ لیا تو ایک تسبیح پھیر لی، کسی نے دیکھ لیا تو نفل پڑھ لیے، کسی کو کوئی شک شبہ ہو گیا تو زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔
مذبذبین بین ذالک، یہ اس صورتحال میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ پراپر مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ یہ لوگ پراپر کافروں کی طرف ہیں۔ لا الہ الائی ولا الہ الائی، نہ یہ ان کی طرف ہیں اور نہ یہ ان کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جس پر اللہ پاک گمراہی کی مہر لگا دے اس کو پھر سیدھا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ اس کا اصطلاحی ترجمہ ہے، اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو وہ یہ ہوگا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اسے پھر سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ لیکن اس ترجمے سے ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ رول یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت اپنی دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ بعض مقامات اگر قرآن کے آپ دوسرے نکالیں، جیسے کہ پہلے سپارے کے اندر آپ کو الفاظ مل جائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ پاک نے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایک بندہ گمراہی میں بڑھ رہا ہے، آگے چلی جا رہا ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ پیچھے پلٹ آؤ، اسے واعظ و نصیحت ہوتی ہے کہ یہ تم جس رستے پر چل رہے ہو یہ رستہ درست نہیں ہے، واپس پلٹ آؤ، وہ پھر آگے جا رہا ہے، ابھی بھی آپشن ہے واپس پلٹ آؤ، وہ پھر آگے جا رہا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے بتا دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ واپس آنے والا نہیں ہے، تو اس پوائنٹ پر اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جو اصطلاحی ترجمہ ہے وہ میں نے یہی کیا ہے کہ جس بندے پر اللہ مہر لگا دے، اب اللہ کو پتہ لگ گیا کہ اس بندے نے واپس کوئی نہیں آنا، تو پھر اس بندے کے لیے واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک بندوں کو گمراہ کرتا ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے رستہ انتخاب کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے کا انتخاب کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے برے راستے کا انتخاب کرے گا تب بھی وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ آیت ہے، ترجمہ کر دوں گا، امید ہے آپ اس کے مفہوم تک پہنچ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگوں کو چھوڑ کر کافر لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ہاتھ میں تم دلیل دے دو اور اس دلیل کی وجہ سے وہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے؟ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ ہر مسلم ممالک کی نظر جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف ٹکی ہوئی، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، کوئی بھی مسلم کنٹری ہے، اس کو اپنے مسلمان ممالک سے کوئی توقع نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ یاری دوستی ہے، نہ وہ تجارت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس جو غیر مسلم ہم سے کہیں گے ہم نے وہ ماننا ہے۔ اور پیچھے ہم اپنا سبق پڑھ چکے ہیں کہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے کوئی عزت مل جائے گی، حالانکہ ان کی وجہ سے ذرہ برابر عزت نہیں مل سکتی، وہ تو خود اپنے مفاد کے لیے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب ان کا مطلب تم سے پورا ہو جائے گا وہ تمہیں میدان کے اندر تنہا چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ہاتھ میں دلیل دے دو؟ جیسے کہ ایک بندہ مجرم ہو اور اپنے گناہ کا ثبوت وہ خود تھانے دار کے ہاتھ میں دے دے، یہ لو یہ میں نے قتل کیا تھا، تو ایسی صورتحال میں وہ بندہ بچے گا؟ نہیں بچے گا، وہ پکی اسے سزا ہونے والی ہے۔ ان المنافقین فی الدار الاسفل من النار، بے شک جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اب ایک اور چیز سمجھ لیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے درجہ، وہ ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا، ایک سٹیپ نیچے پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے درجہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آنا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے درک، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ادراک۔ ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی بات کی تہ میں اتر جانا، گہرائی میں اتر جانا، اسے کہتے ہیں ادراک، تو عربی میں کہتے ہیں درک۔ تو جہنم کے بھی درجے ہیں، اس میں بھی رینکس ہیں، تو منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ یہاں پر عربی والا درجہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا،
اور وہ لفظ جو ہے وہ جنت میں جنتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک جنتی ایک درجے میں ہے، پھر اس سے اوپر والے میں، پھر اس سے اوپر والے میں، پھر اس سے اوپر والے میں، اور جو جہنم ہے وہ نیچے کی طرف ہے، اور منافقین سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا مددگار کوئی نہیں، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو جہنم سے نکال لے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی سزا کے اندر کوئی ریلیکسیشن کروا دے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ ابھی منافقین کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ سورۃ التوبہ جو نازل ہوئی ہے 9 ہجری کے اندر، اس وقت پکا دروازہ بند ہو گیا ہے کہ اے نبی اب اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اب ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں ابھی، لیکن کیونکہ یہ 4 اور 5 ہجری ہے اور سورۃ النساء نازل ہو رہی ہے، تو ابھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ تم پلٹ آؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ چمٹا لیں، وَأَخْلَصُوا، اور اپنے آپ کو خالص کر لیں، دینہم اللہ، دینہم للہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی معاملات ہے وہ خالص اللہ کے لیے کر لیں، پھر تو یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ پاک مومنین کو عنقریب بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ اگر یہ لوگ سدھر جائیں گے تو یہ بھی اس اجر کے اندر حصے دار ہوں گے، لیکن اگر یہ لوگ نہیں سدھریں گے تو ہم نے بتا دیا کہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر شامل کیا جائے گا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ پاک ہم اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔